أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف ورأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. صدق اللہ العظیم. جی آج 10 آیتوں کا تو کر لیں گے ترجمہ، اس کے بعد آگے کل کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. چلیں. یا ایھا الذین، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذکرو، اذکرو کے معنی یاد کرو، نعمت اللہ، نعمت اللہ کی، نعمت اردو میں بھی ہم نعمت کو نعمت ہی کہیں گے نا، تو عربی میں بھی وہی لفظ ہے نعمت اللہ، اللہ کی نعمت. اذ جاءتکم، نعمت اللہ علیکم، تم پر، اذ جاءتکم، جب آئے تم پر، یا پھر جب چڑھ آئے تم پر، جنودن، لشکر، جنودن، لشکر. فارسلنا، پھر ہم نے بھیجا، علیہم، ان پر، ریحن، ہوا، ریحن، ہوا یا پھر آندھی، وجنودن، اور ایک لشکر کو، لم تروہا، جس کو تم نہیں، لم کے معنی نہیں، تروہا تم دیکھ سکتے ہو، یعنی تم اس کو نہیں دیکھے. فارسلنا، پھر ہم نے بھیجا، علیہم، ان پر، ریحن، آندھی یا پھر ہوا، وجنودن، اور ایک لشکر، لم تروہا، جس کو تم نے نہیں دیکھا. یعنی مراد اس سے کیا ہے؟ فرشتے. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں سے مومنوں پر اللہ تعالیٰ کا جو احسان ہے، جو نعمت اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر اتاری تھی، اس کو یاد دلا رہے صحابہ سے مخاطب ہو کر، کہ جب جو لشکر جو ہے پورے تم پر چڑھائی کیے تھے تو ہم نے کیا کیا تھا، ایک تیز آندھی بھیجی تھی اور فرشتوں کو بھی نازل کیا تھا. وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ ہے، بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو، بصیرا، دیکھنے والا، یعنی جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ. اے ایمان والو، یاد کرو اللہ کی نعمت کو تم پر، جب
لشکر تم پر چڑھ آئے تھے، پھر ہم نے بھیجا ان پر تیز ہوا یا پھر آندھی اور ایک لشکر جس کو تم نے نہیں دیکھا، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا ترجمہ؟ جی اگلی آیت دیکھیں، اذ جب جاؤکم تم پر آئے، ٹھیک ہے، وہ تم پر آئے یعنی کوئی چڑھائی کی، من فوقکم من سے، فوقکم تمہارے اوپر سے، جب آئے وہ تمہارے اوپر سے، ومن اسفل منکم ومن اور سے، اسفل اور نیچے سے، منکم تمہارے، یعنی تمہارے اوپر سے بھی آئے تمہارے نیچے سے بھی آئے، وَإِذْ اور جب، زاغت الابصار، زاغت کے معنی ہوتے ہیں چندیا جانا، ابصار نگاہیں یا پھر آنکھیں، وَإِذْ زاغت الابصار اور جب نگاہیں یا پھر آنکھیں چندیا گئی، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَبَلَغَتِ اور پہنچ گئے، قلوب دل، قلب کہتے ہیں دل کو، اور قلوب جو ہے دل اس کی جمع ہے، قلب کی جمع کیا آتی ہے؟ قلوب، یعنی دل، اور پہنچ گئے دل، حناجر گلے کو، یعنی ایک دم کلیجہ منہ کو آ گیا ایسا بولتے نا ہم اپنی زبان میں، تو ویسے ہی دل جو ہے حلق تک پہنچ گئے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ وَتَظُنُّونَ اور تم گمان کرنے لگے یا پھر گمان کرتے تھے، باللہ اللہ کے بارے میں، ظنونا بہت سے گمان، یعنی جب ایسا ہو گیا ہر طرف سے تم پر چڑھائی کر کے لشکر آنے لگے تو تمہاری کیا ہوگی؟ تمہاری جو ہے نگاہیں جو ہے چندیا گئی، یعنی تم پریشان حیران ہو گئے، اور جو ہے تمہارے دل جو ہے گلے کو آ گئے یعنی منہ کو آ گئے، اور تم اللہ کے بارے میں گمان کرنے لگے یعنی جب صحابہ پریشان ہو گئے تھے کیونکہ ہر طرف سے لشکر آ رہا تھا، صرف قریش کا لشکر نہیں تھا بلکہ بنو غطفان بھی تھے، اس کے علاوہ عرب کے دوسرے قبائل تھے، اسی لیے یہاں پر ہے من فوقکم اوپر سے، من اسفل منکم اور نیچے سے، یعنی ہر جگہ سے، اوپر سے نیچے سے، ہر جگہ سے دشمن جو ہے حملہ کرنے آ رہا تھا، تو اسی لیے کیا ہو گئی تھی صحابہ کی حالت کہ وہ ازاغت الابصار نگاہیں چندیا گئی تھی، وبلغت القلوب الحناجر اور دل کیا ہے؟ گلے کو آ گئے یعنی منہ کو آ گئے تھے، یہ ہے مراد اس سے، اور اللہ کے بارے میں تم گمان کرنے لگے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ تم یہ وہ سوچنے لگے، ٹھیک ہے، جب چڑھ آئے تم پر اوپر سے اور نیچے سے تمہارے، اور جب تمہاری آنکھیں چندیا گئی اور دل گلے کو پہنچ گئے، اور تم اللہ کے بارے میں بہت سے گمان کرنے لگے، ہنالکا اس وقت، یا پھر یہاں پر ابتلیٰ، ابتلیٰ کے معنی ہنالک ابتلیٰ کے معنی آزمائے گئے، جیسے ہم بلا بولتے نا، بلا کیا ہے؟ مصیبت جس کو بولتے، تو وہ اسی سے نکلا بلا بھی، آزمائش، ٹھیک ہے، عربی ورڈ ہے یہ بھی، ابتلیٰ یعنی آزمائے گئے، المؤمنون کون؟ مومن، مومن جو ہے آزمائے گئے یعنی جب جو ہے اتنے ہزاروں کا لشکر جو ہے مومنوں کے مقابلے میں، مسلمانوں کے مقابلے میں آیا، تو یہ کیا تھی؟ مسلمانوں کے لیے ایک آزمائش تھی، ٹھیک ہے، وزلزلوا اور جھنجھوڑ دیے گئے یا پھر ہلا دیے گئے، زلزلہ زلزلہ سے نکلا، یہ زلزلہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ زمین کا جو ہلنا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں زلزلہ تو یہ یہاں بھی وہی ہے معنی، وزلزلوا اور ہلا دیے گئے، یعنی کون ہلا دیے گئے؟ صحابہ، جھنجھوڑ دیے گئے، زلزالاً شدیدہ سخت طریقے سے جھنجھوڑنا، شدید طریقے سے جھنجھوڑنا، ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، اب یہاں پر مسلمان مومن آزمائے گئے اور وہ ہلا دیے گئے بہت شدید طریقے سے، ہلانا یا پھر جھنجھوڑنا، ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا نا ترجمہ؟ تو یہ اتنے ہزاروں کا 12 سے تقریباً 15,000 کا لشکر تھا کافروں کا، اور یہاں پر صرف 3,000 تھے، اس میں سے بھی چند منافقین وہ بھی نکل گئے تھے، اب آگے اسی کا تذکرہ ہے، دیکھیے، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ اور جب، وَإِذْ اور جب، یقولو کہنے لگے، المنافقون منافق لوگ، والذین فی قلوبہم والذین اور وہ لوگ جو فی میں، قلوبہم ان کے دل، مرض بیماری ہے، مرض کہتے ہیں ہم اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، مرض، مرض کے معنی بیماری، تو اور جن کے دلوں میں جو ہے بیماری ہے، مرض ہے، کس کی بیماری ہے؟ نفاق کی، ٹھیک ہے، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ اور جب کہنے لگے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں
بیماری ہے، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ما وعدنا جو ہم سے وعدہ کیا، کس نے وعدہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے، اللہ ورسولہ اور اس کا رسول، الا مگر نہیں ہے، غرورا دھوکا ہے۔ یعنی منافق کہنے لگے کہ جو ہم سے وعدہ کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے وہ سب کیا ہے؟ صرف وہ ایک فریب ہے، دھوکا ہے۔ اور جب کہنے لگے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یا مرض ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا وہ ایک دھوکا ہے۔ کب کہنے لگے تھے منافقین؟ آپ لوگ کو یاد ہوگا واقعہ احزاب میں، غزوہ احزاب کے واقعے میں جو ہم پڑھے کہ جب خندقیں کھودی جا رہی تھی تو ایک ایسی چٹان حائل ہو گئی تھی جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے نہیں کٹ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اپنی کدال لے کر اور تمت کلمت ربک صدقا وعدلا یہ والی آیت پڑھ کر ضرب لگاتے جاتے تھے۔ تو جیسے ہی ضرب لگاتے تھے تین مرتبہ ضرب لگائے تو اس میں 2 مرتبہ کیا روشنی نکلی تھی، تو اس روشنی میں محلات بتائے گئے تھے، کہاں کے؟ کسریٰ اور روم کے، یعنی جو بڑے بڑے جو سپر پاورز تھے اس وقت ان کے جو ہے محلات بتائے گئے تھے۔ تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ یہ محلات جو ہے ہمارے مسلمان آگے فتح کریں گے، یہ شہر وغیرہ فتح کریں گے۔ تو اس وقت منافقین نے کہنے لگے تھے کہ یہ جو وہ دے رہے ہیں، وعدے کر رہے ہیں ہم سے، یہ سب دھوکا ہے، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، نعوذ باللہ۔ ٹھیک ہے، تو اس وقت کا ذکر، اس وقت کا اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ کہا یہاں پر ان آیتوں میں۔ جی آگے دیکھیں، وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، وَإِذْ اور جب، قالت کہا، طائفتٌ ایک گروہ نے، ایک جماعت نے، ایک گروپ نے، منہم ان میں سے، کس میں سے؟ منافقین میں سے۔ منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے نا پچھلی آیت سے، تو اب یہاں پر بھی انہی کا تذکرہ ہے۔ اور جب کہا ایک گروہ ان میں سے، یا اہل یثرب، اے یثرب والو، اصل میں جو ہے مدینہ کا جو نام تھا نا، پہلے مدینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے اس سے پہلے مدینہ کا نام مدینہ نہیں تھا، بلکہ کیا تھا؟ یثرب تھا۔ یہاں جو لکھا ہوا ہے نا یثرب، یہ دکھ رہا نا جو میں ریڈ سے سرکل کری ہے، یثرب، یثرب جو ہے تھا نام پہلے مدینہ کا، ٹھیک ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے واپس جو ہے گئے، ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لے گئے تو اس وقت جو ہے مدینۃ الرسول نام رکھا گیا اس نام کا، یثرب کا نام ہٹا کر دوسرا نام کیا رکھا گیا؟ مدینۃ الرسول۔ مدینہ اصل میں عربی میں مدینہ کے معنی ہوتے ہیں شہر کے، کوئی بھی شہر، مدینہ کے معنی ہوتے ہیں شہر، تو مدینۃ الرسول رسول کا شہر، تو یہ نام رکھا گیا تھا۔ اب تو ہم کیا کہتے ہیں اس کو؟ مدینۃ المنورہ۔ جی تو دیکھیے، یا اہل یثرب، اے یثرب والو، لا مقام لکم، لا مقام کوئی جگہ نہیں، کوئی مقام نہیں، لکم تمہارے لیے۔ کون کہہ رہی ہے؟ منافقین میں سے ایک جماعت، ایک گروہ کہہ رہا ہے ان سے کہ تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں، فرجعوا، پس تم کیا کرو؟ لوٹ جاؤ، لہٰذا تم کیا کرو؟ لوٹ جاؤ۔ کون کہہ رہی ہے؟ منافقین کی ایک جماعت کہہ رہی ہے آپس میں کہ تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تم لوٹ جاؤ۔ یعنی جو لشکر جو تیار ہوا تھا 3000 کا، اس میں تو منافقین چلے گئے تھے نا، تو وہ ایک جماعت یہی ہے جنہوں نے بغیر بتائے ہلو آہستہ سے نکل گئے تو لشکر میں سے۔ آگے اور آگے دیکھیے، وَيَسْتَأْذِنُ اور اجازت طلب کرنے لگے اور اجازت مانگنے لگے، فریقن ایک گروہ جو ہے اجازت مانگنے لگا۔ کون سا؟ منافقین کا۔ ایک جماعت تو اوپر جو ذکر ہے نا، یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا، ایک گروہ تو بتائے بغیر ہی نکل گیا تھا لشکر سے، یہ وہ جماعت ہے اوپر کی۔ اب آگے وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ اور ایک گروہ جو ہے اجازت مانگنے لگا، منہم ان میں سے، النبی، یا کس سے اجازت مانگنے لگا؟ نبی سے۔ یقولون وہ کہتے تھے، ان بے شک، بیوتنا ہمارے گھر، بیوتنا ہمارے گھر، عورہ، عورہ کے معنی یہاں پر غیر محفوظ ہے۔ کیا ہے؟ ہمارے گھر جو ہے غیر محفوظ ہے، یعنی ہمارے گھر میں بچے وغیرہ ہیں، ہم نے ان کی حفاظت نہیں کی، ہم ایسے ہی چھوڑ کر آ گئے ان کو، ہمارے گھر جو ہے غیر محفوظ ہے، دشمن ہمارے گھروں پر حملہ کر سکتا ہے۔ یہ وہ لوگ بہانہ بنا رہے تھے، یہ ان کی جو بات ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی، بلکہ یہ لوگ بہانہ بنا رہے تھے لشکر سے، میدان جنگ سے نکلنے کا۔ جی آگے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے، دیکھیے، وما ہی بعورہ، وما ہی بعورہ، حالانکہ وہ نہیں تھے غیر محفوظ، حالانکہ
وہ غیر محفوظ نہیں تھے، یعنی وہ محفوظ تھے پھر بھی لیکن وہ لوگ جھوٹ کہہ رہے تھے کہ وہ ان کے گھر جو ہے غیر محفوظ ہے۔ ان یریدون، ان اصل میں ان کے معنی ہوتے ہیں اگر، اکثر جو ہے ان کے معنی کیا آتے ہیں؟ اگر کے آتے ہیں، لیکن کبھی کبھی نہیں کے بھی معنی آتے ہیں ان کے، کبھی کبھی نہیں کے بھی معنی آتے ہیں، تو یہاں پر نہیں کے معنی ہیں ان یریدون، وہ نہیں چاہتے ہیں الا مگر فرارا فرار، یعنی وہ لوگ جو ہے میدان جنگ سے فرار چاہتے ہیں اصل میں، اسی لیے جو ہے یہ بہانے بنا رہے ہیں۔ پورا ترجمہ دیکھیے، اور جب ایک جماعت ان میں سے کہنے لگی اے یثرب والو، کوئی جگہ نہیں ہے تمہارے لیے، پس تم لوٹ جاؤ، اور ایک جماعت اجازت طلب کرنے لگی ان میں سے نبی سے، وہ کہنے لگے کہ بے شک ہمارے گھر جو ہے غیر محفوظ ہے، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، وہ نہیں چاہتے تھے مگر فرار، یعنی بھاگ جانا چاہتے تھے میدان جنگ سے، جو ہے وہ لوگ وہ بھاگنا چاہتے تھے، فرار حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تو ایک گروہ تو بغیر بتائی چلے گئے، اور ایک جماعت جو ہے منافقین کی بہانے بنا کر، بہانے تلاش کر کے اجازت طلب کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس طریقے سے دو جماعتیں ہی بھی منافقین کی نکل گئی لشکر سے۔ آگے دیکھیں، وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، ولو اور اگر، دخلت داخل ہو جائے، علیہم ان پر، من سے، اقطارها اس کے اطراف سے، یعنی مدینہ کے اطراف سے اگر کوئی داخل ہو جائے، ثم پھر سئلو ان سے پوچھا جائے، سوال کیا جائے، فتنتا فتنتا فساد یا پھر فتنہ، لآتوها تو وہ ضرور اسے دیں گے، وما تلبسوا اور نہ دیر لگائیں گے، بہا اس میں، یعنی گھر میں، الا یسیرا مگر تھوڑی سی۔ جی اور اگر شہر میں کوئی گھس آئے ان پر، اس کے کناروں سے یعنی مدینہ کے شہر کے اطراف سے، ثم سئلوا الفتنہ پھر ان سے جو ہے فساد کرنا چاہیں تو وہ ضرور اسے دیں گے، یعنی ان کی مدد کریں گے، وما تلبثوا بها الا یسیرا اور وہ دیر نہیں لگائیں گے مگر تھوڑی سی، یعنی اگر کوئی فساد کرنے کے لیے مدینہ کے اطراف سے گھس آئے تو وہ لوگ بھی کیا کریں گے؟ ان کی مدد کریں گے، بالکل بھی تھوڑی سی ہی دیر کریں گے، یہ ہے معنی۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، كَانُوا عَاهَدُوا وہ عہد کر چکے تھے، وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا حالانکہ وہ عہد کر چکے تھے، اللہ سے، من قبل اس سے پہلے، لا یولون الادبار لا یولون نہیں پھیریں گے، واللہ یولی کے معنی ہوتے ہیں پھیرنا، پلٹ کر چلے جانا، تو لا یولون الادبار نہیں پھیریں گے پیٹھ، ادبار کہتے ہیں پیٹھ کو، ٹھیک ہے، ادبار پیٹھ کو، پچھلے حصے کو کہتے ہیں، بیک کو، پیٹھ کو ادبار کہتے ہیں۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ اور ہے اللہ کا وعدہ، اللہ کا عہد کیا ہے؟ مسئولہ پوچھا جانے والا، یعنی اللہ کو جب ہم وہ کر کے جو ہے قسم کھا کر معاہدہ کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر، تو اگر اللہ کا اس معاہدے سے ہم توڑ دیے معاہدے کو، تو پھر سوال کیا جائے گا اس معاہدے کے بارے میں، اس قرار کے بارے میں، اقرار کے بارے میں، تو وہی ذکر ہے یہاں پر کہ جب انہوں نے کیا تھا؟ وعدے کو توڑ دیا تھا، یعنی حالانکہ وہ لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سے وعدہ کر چکے تھے کہ وہ لوگ جنگ کے میدان میں جو ہے پیٹ پھیر کر نہیں جائیں گے، حالانکہ لیکن یہاں پر وہ لوگ پیٹ پھیر کر چلے گئے نا، منافقین کی جو جماعت تھی میدان جنگ سے واپس پلٹ گئے، تو وہی بتا رہے کہ انہوں نے عہد کی خلاف ورزی کی، اور حالانکہ انہوں نے وہ عہد کر چکے تھے اللہ سے کہ وہ اس سے پہلے کہ وہ پیٹ نہیں پھیریں گے، اور اللہ کا جو وعدہ ہے وہ پوچھا جانے والا ہے، یعنی جس کی پوچھ ہونے والی ہے ان سے۔ جی قل آپ کہہ دیجئے، لن ینفعکم تمہیں ہرگز نفع نہیں پہنچے گا، نفع نہیں ملے گا، الفرار یہ فرار، یہ جو تم فرار حاصل کر رہے ہو اس سے تم کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، ان اگر، دیکھو یہاں پر جو ہے ان کے معنی اگر ہے، اکثر جو ان کے معنی اگر ہی ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی نہیں کے معنی بھی آ جاتے ہیں۔ جی ان اگر، فررتم تم بھاگو، من الموتی موت سے، او القتل یا پھر قتل سے، وَإِذًا لا تمتعون وَإِذًا اور اس صورت میں، لا تمتعون
نہ فائدہ دیے جاؤ گے، نہ فائدہ پہنچا جائے گا تم کو، الا قلیلا مگر تھوڑا سا ہی۔ یعنی اگر تم جو ہے میدان جنگ سے فرار حاصل کر کے بھاگنا چاہتے ہو، نکلنا چاہتے ہو پھر پھر کر دشمن کے ڈر سے، تو اس سے تم کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ یعنی اگر تمہاری موت وہاں پر شہر میں بھی لکھی ہوئی ہے تو تمہیں موت آ کر رہے گی، تم ہرگز موت سے، قتل سے نہیں بھاگ سکتے ہو۔ یہ تو حقیقت ہے نا، موت جو ہے جب لکھی ہوئی ہے وہ ضرور آ کر رہے گی، چاہے میدان جنگ میں ہو چاہے اپنے گھر میں ہو، تو تم موت سے کبھی بھی نہیں بھاگ سکتے، کیونکہ وہ لوگ کیوں ڈر کے بھاگے تھے؟ اپنی موت، اپنی جان بچانے کے لیے تو بھاگے تھے نا۔ تو اسی لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ کام نہیں آئے گا تم کو تمہارا یہ بھاگنا، اگر تم بھاگو گے مرنے سے یا پھر قتل کیے جانے سے، اور اس صورت میں تم فائدہ نہیں دیے جاؤ گے مگر تھوڑا سا۔ یعنی اگر ہو سکتا ہے تم کو فوری موت نہیں آ جائے، لیکن بعد میں تو تم کو موت آنے ہی والی ہے نا، موت سے تو تم کبھی بھی نہیں بھاگ سکتے، کوئی موت سے لڑ نہیں سکتا۔ موت ایسی اٹل حقیقت ہے کہ ہر ایک کو آ کر رہے گی، تو اسی لیے تم کتنا بھی فرار حاصل کر لو، موت سے نہیں بھاگ سکتے موت سے۔ جی آگے دیکھیے، قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ، قل آپ کہہ دیجئے، من ذا الذی کون ہے وہ ذات جو یعصمکم جو تم کو بچا لے، یعصمکم تم کو بچا لے، من اللہ اللہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ سوال کریے ان سے کہ کون ہے وہ ذات جو تم کو اللہ سے بچا لے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر تمہارے موت کا ارادہ کر لیا تو تم کو کون بچا سکتا ہے موت سے؟ ان اگر اراد بکم وہ چاہے تم سے، یعنی وہ ارادہ کر لیے تمہارے بارے میں، سوءن کوئی برائی کا، او یا اراد بکم ارادہ کرے تمہارے بارے میں، رحمتن کوئی مہربانی کا، کوئی رحمت کا، ولا یجدون اور وہ نہ پائیں گے، لہم ان کے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، ولین کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کوئی برائی کا ارادہ چاہے یا پھر مہربانی کرنے کا ارادہ چاہے تو تمہیں جو اللہ کے علاوہ نہ کوئی بچا سکے گا، نہ کوئی کارساز ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا۔ یعنی اگر تمہیں برائی کا ارادہ، یعنی تمہیں موت آنے والی ہے تو تمہیں کوئی جو ہے بچانے والا نہیں ہوگا موت سے، اور اگر تم پر کوئی رحمت آنے والی ہے، رحمت پہنچنے والی ہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی بھی جو ہے کسی کو بچا نہیں سکتے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ وہی سوال کر رہا ہے کہ آپ پوچھئے، یعنی ان لوگوں سے پوچھئے اے اللہ کے رسول کہ کون ہے وہ ذات جو تم کو بچا لے اللہ سے، اگر وہ جو ہے تمہارے بارے میں برائی کا ارادہ کرے یا پھر رحمت کا ارادہ کرے، یعنی مہربانی کا ارادہ کرے، اور وہ نہیں پائیں گے ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا نا ترجمہ؟ یعنی وہ لوگ کتنا بھی موت سے بھاگ لو، کسی سے بھی بھاگو، لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا ان کو۔ قد تحقیق کے، یعلم خوب جانتا ہے، کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ کی ذات جو ہے تحقیق کے خوب جانتی ہے، المعوقین کس کو جانتی ہے؟ معوقین کے معنی روکنے والے، منکم تم میں سے، یعنی تم میں سے جو روکنے والے ہیں، جو اٹکانے والے ہیں مسئلوں کو، ان کو خوب جانتی ہے، والقائلین اور کہنے والے، یعنی باتیں کرنے والے، لِإِخْوَانِهِمْ اپنے بھائیوں سے، ہلم الینا آ جاؤ ہماری طرف، ہلم آ جاؤ چلو، الینا ہماری طرف، ولا یأتون اور نہیں آتے، البأس لڑائی، الا قلیلا مگر بہت کم۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے، خوب اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ہے روکنے والے ہیں، یعنی کاموں کو روکنے والے ہیں تم میں سے، اور کہنے والے ہیں، کیا کہنے والے؟ اپنے بھائیوں سے یعنی مومنین سے کیا کہنے والے؟ ہلم الینا آ جاؤ ہماری طرف، ولا یأتون البأس الا قلیلا اور نہیں آئے گی لڑائی مگر بہت کم، یعنی وہ لوگ نہیں آتے جنگ میں مگر بہت کم ان میں سے۔ اشحتن علیکم، اشحتن بخل کرتے ہوئے، علیکم تمہارے تعلق سے یا پھر تم پر، یعنی تمہارے تعلق سے کیا کرتے ہیں وہ لوگ بخل کرتے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ فَإِذَا پھر جب جاء آئے، الخوف خوف، جیسے ہم اردو میں بھی خوف کہتے ہیں نا ڈر کو، وہی ہے، عربی میں بھی خوف ہی کہتے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ پھر جب آئے خوف، رَأَيْتَهُمْ تم دیکھو گے ان کو،
ٹھیک ہے، کس کو؟ منافقین کو۔ ینظرون، وہ دیکھنے لگیں گے، الیکا تمہاری طرف، یعنی جب خوف کا وقت آئے گا تو تم ان کو دیکھو کہ وہ لوگ کیا کریں گے، ینظرون الیکا، تمہاری وہ لوگ جو ہے تمہاری طرف دیکھیں گے، تدور گھوم رہی ہوگی، اعینہم ان کی نگاہیں، ان کی آنکھیں، کالذی اس شخص کی طرح، یغشا غشی آتی ہے، یعنی غشی آ جاتی ہے، غشی یعنی بے ہوشی کی جو حالت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں غشی، غشی طاری ہونا۔ تو یغشا غشی آتی ہے، علیہ اس پر، من الموت موت سے، یعنی موت کی وجہ سے جو بے ہوشی کی حالت ہو جاتی ہے، تو ویسی حالت کس کی ہو جاتی ہے؟ منافقین کی، جب وہ دیکھتے ہیں، یعنی خوف جب ہو جاتا ہے، خوف کا وہ ہو جاتا ہے، یعنی ڈر آ جاتا ہے، تو وہ لوگ ان کی نگاہیں بھی، ان کی حالت بھی ایسی ہو جاتی ہے جیسے کہ ایک شخص کو موت کے وقت بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، اس شخص کی طرح۔ فَإِذَا پھر جب ذَهَبَ چلا جائے، الخوف خوف، یعنی جب خوف ختم ہو جائے، سَلَقُوكُمْ تمہیں تانے دینے لگیں گے، سَلَقُوكُمْ تم کو تانے دینے لگیں گے، بِأَلْسِنَةٍ اپنی زبانوں سے، لسان کہتے ہیں زبان کو، السنہ جمع ہے لسان کی، پلورل ہے، بِأَلْسِنَةٍ اپنی زبانوں سے، حداد تیز، اشحۃ بخیلی کرتے ہوئے، علی الخیر مال پر، یعنی وہ تم کو تانے دینے لگیں گے جب خوف چلے جائے گا، تو یعنی باتیں بڑی بڑی کرنے لگیں گے، لیکن جب خوف کا وقت آئے گا تو ایک دم ان کی حالت ایک مردے شخص کی طرح ہو جائے گی۔ یہ ہے مراد اس سے کہ جب اپنی زبانوں سے تانے دینے لگیں گے، حدادن تیز، اشحتن بخیلی کرتے ہوئے، علی الخیر مال پر، یعنی مال کے بارے میں جو ہے بہت زیادہ بخیلی کرتے ہوں گے، اولئک یہ لوگ، لم یؤمنوا نہیں ایمان لائے، فاحبط اللہ تو اکارت کر دیے اللہ نے، اکارت یعنی ضائع کر دیا اللہ نے، اعمالہم ان کے اعمال کو، وکان اور ہے، ذالک یہ، علی اللہ اللہ پر، یسیر آسان، اور یہ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے، یعنی وہ لوگ جو ہے دل سے ایمان نہیں لائے، منافقین جو ہے صرف زبان سے، اپنی زبانوں سے ایمان لائے، دل میں ان کے ایمان نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر اولئک لم یؤمنوا، یہ لوگ ایمان نہیں لائے، بس اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو کیا کر دیا، ضائع کر دیا، اور اللہ تعالیٰ پر یہ آسان ہے۔ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، یحسبون وہ گمان کرتے ہیں، کون گمان کرتے ہیں؟ وہی منافقین، احزاب لشکر کے بارے میں، لم یذهبوا نہیں گئے ہیں، وان یأتی الاحزاب، وان یأتی اور اگر آئیں، لشکر، احزاب لشکر، یودو وہ تمنا کریں گے یا پھر وہ چاہیں گے، لو انہم کاش کہ وہ، بادون باہر نکلے ہوئے ہوتے، فی الاعراب دیہاتوں میں، یسألون پوچھتے رہتے، عن انبائکم تمہاری خبریں، ولو اور اگر کانو وہ ہوں فیکم تمہارے درمیان، یعنی وہ اگر تمہارے درمیان ہوتے، ما قاتلوا جنگ نہ کریں گے، الا قلیلا مگر تھوڑے سے، بہت کم، یعنی وہ گمان کریں گے، کون؟ منافقین جو ہے گمان کریں گے اس کے بارے میں، کس کے؟ لشکروں کے بارے میں، جو لشکر آنے والا تھا کافروں کا، ان کی جماعت کے بارے میں کیا گمان کریں گے؟ کہ وہ نہیں گئے ابھی تک، اور اگر وہ آئیں گے لشکر، یعنی اگر آ گیا تو وہ لوگ چاہیں گے، کون؟ کافر تمنا کریں گے، چاہیں گے کہ کاش وہ جو ہے باہر نکلے ہوئے ہوتے دیہاتوں میں، یعنی جنگ میں ہم شامل نہیں ہوتے، کاش کہ ہم دیہاتوں میں ہوتے، اور تمہاری خبریں جو ہے سوال تمہارے بارے میں پوچھ رہے ہوں گے، یسألون عن انبائکم پوچھتے رہتے، عن انبائکم تمہاری خبریں، یعنی کیا ہوا اس کے لشکر کا، کیا ہوا، مسلمانوں کی حالت کیا ہے، کیسی ہے، ویسے، یعنی خبروں کے بارے میں ہم سوال کریں گے، یعنی وہ چاہتے ہی نہیں کہ جہاد کرنا، لڑنا کافروں سے، تو وہ لوگ چاہیں گے کاش کہ ہم جو ہے باہر نکلے ہوئے ہوتے دیہاتوں میں، اور ہم کو جو ہے جہاد میں شریک رہنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، اور ہم صرف تمہاری خبریں پوچھتے لوگوں سے، ٹھیک ہے، وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا اور اگر ہوتے وہ تمہارے درمیان، یعنی اگر منافقین جو ہے تمہارے درمیان اگر جنگ بھی کرنے کے لیے آ جائے، لیکن وہ نہیں لڑیں گے، ما قاتلوا جنگ نہ کریں گے، الا قلیلا مگر بہت تھوڑا، بہت کم، یعنی اللہ تعالیٰ خود یہاں پر گواہی دے رہا ہے کہ کافر منافقین جو ہے اگر تمہارے ساتھ جنگ میں شامل بھی ہو جائے تو وہ نہیں لڑیں گے مگر بہت ہی تھوڑا سا، ٹھیک ہے، یہ ہے، تو منافقین کے بارے میں یہاں پر تذکرہ چل رہا تھا، انہی کے بارے میں یہاں تک تذکرہ ہے منافقین کا ہی، ٹھیک ہے، کل سے انشاءاللہ 21 آگے سے کریں گے ترجمہ، سمجھ میں آیا نا ترجمہ آپ لوگوں کو؟
ہوں ترجمہ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ ترجمہ کرتے ہوئے واقعہ یاد آ رہا ہے نا ذہن میں؟ جو غزوہ احزاب کا جو واقعہ ہے وہ ذہن میں یاد آ رہا ہے نا، جو کچھ ہم سنے پرسوں جتنے 3 4 دن سے، تو ترجمہ کرتے ہوئے وہ جو ہے واقعہ ہم، اپنے ذہن میں وہ کرنا چاہیے، تو اچھے سے سمجھ میں آئیں گے۔ جی، وہ جو غزوہ احزاب کا جو واقعہ ہے آپ لوگ پھر دوبارہ 2 3 بار سنیے تو اس کو ذہن میں وہ ہو جائے گا، ذہن نشین ہو جائیں گا۔ جو ریکارڈنگس ہے نا وہ پیچھے کلاسز کے احزاب کا جو واقعہ ہے وہ دوبارہ سنیے، 1 2 3 بار سنیے، ایٹ لیسٹ 2 بار سنیے، تو آپ لوگ کے ذہن میں وہ رہیں گا، محفوظ رہیں گا، اور ترجمہ کرتے وقت آسانی ہوگی بات سمجھنے۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔